बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मईशत के हवाले से दो बहुत बड़ी ख़बरें आई हैं। एक तो ये ख़बर है कि जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, वो अभी भी दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट के तौर पर परफॉर्म कर रही है अभी भी। और सिर्फ पिछले 11 माह की अगर बात करें तो 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आ चुकी है और 41,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई है। 11 महीने बाद ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट 41,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर पाई है। और सिर्फ अगस्त की अगर बात करें तो तब ये 28,000 पॉइंट्स पर थी। और यानी चंद माह में ही आप ये देखें कि दुनिया की सबसे बुरी स्टॉक मार्केट से दुनिया की सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट हो गई है रिटर्न के लिहाज से। क्या इसकी वजह है और कौन कौन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किस शोबे में, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है डॉलर के हवाले से। डॉलर नीचे जा रहा है और अगले चंद हफ्ते में 150 रुपये तक पहुंच जाएगा। अगले चंद हफ्ते में ये उम्मीद की जा रही है कि डॉलर की कदर में मज़ीद कमी होगी और डॉलर 154 के आगे पीछे इस वक्त है। और ये अब से सिर्फ 6 माह पहले 164 पर था, तो तकरीबन 9-10 रुपये इसमें कमी हुई है। 5.5% हम ये कह सकते हैं कि रुपए की कदर बढ़ी है और ये भी बहुत अच्छी बात है मईशत के लिए। और चंद हफ्तों में डॉलर अगर 150 पर आता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मईशत पर। और 150 रुपये ये काफ़ी अरसे के बाद होगा कि दोबारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में इस कदर बेहतर हो जाए। और इसके बाद इसके असरात पर पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं स्टॉक मार्केट पर आऊँगा। डॉलर की एक तो सप्लाई में तसलसल नज़र आ रहा है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कुछ बढ़ी हैं पिछले चंद माह में, और इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो उस वजह से फिर डॉलर की डिमांड भी कम हुई है। जब डॉलर की डिमांड कम हुई है तो इसलिए रुपया मुस्तहकम हो रहा है और आने वाले दिनों में इसने मज़ीद मुस्तहकम होना है, इसकी पेशगोई की जा रही है। और इसके अलावा ये नहीं है कि मार्केट से अब डॉलर उठाया जा रहा हो, लोग बहुत ज़्यादा डॉलर ख़रीद रहे हों, ऐसा है ही नहीं। एक तो ज़ाहिर है इम्पोर्ट ही कम हो रही है, इस वजह से भी। फिर बाहर से जो तरसीलात ज़र हैं यानी रिमिटेंसेज हैं, जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं वो जो पैसा भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं, उसमें भी तसलसल नज़र आ रहा है और एक बेहतरी भी है उसमें। और आने वाले दिनों में और बेहतरी हो सकती है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं और मुसलसल इस पर मीटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह से हम तरसीलात ज़र को बढ़ा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा असासा है जो पाकिस्तानी बाहर हैं और वहाँ काम कर रहे हैं और वो ज़र मुबादला भेजते हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए बहुत सी मराद का और सहूलियात का ऐलान करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसमें उनके लिए खुसूसी सहूलियात होंगी। वो यानी उसमें शायद कटौती भी ना हो, कोई टैक्स डिडक्शन ना हो, सारे पैसे उनके घर वालों तक पहुंच जाएं। फिर कुछ इस तरह के बॉन्ड्स भी उनके लिए इशू किए जाएंगे जिनको प्राइजेस मिल सकते हैं और दीगर इस तरह की सहूलियात उनके लिए होंगी। कुछ कार्ड्स उनके लिए होंगे, उनको स्पेशल रिकग्निशन मिलेगी ऐसे लोगों को जो बाहर से मुसलसल डॉलर्स भेजते हैं। फिर ये भी होगा कि जो बाहर जा रहा है उसके लिए यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करना लाजमी होगा और इस तरह जो मनी एक्सचेंजेस हैं उनके लिए भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो लिहाजा इस तरफ भी हुकूमत तवज्जो दे रही है कि रेमिटेंसेस और बढ़ें। फिर सऊदी अरब से जो तेल की सप्लाई है वो 3 अरब डॉलर सालाना है और उसको डेफर्ड पेमेंट्स पे पाकिस्तान को मिल रही है, यानी हम लेट पेमेंट उसकी करेंगे। इससे भी डॉलर जो है उसकी कदर नीचे आई है। ज़ाहिर है कि हमें जब ये तेल मिल रहा है कि पैसे बाद में देने हैं, डॉलर बाद में देने हैं, तो IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक इनकी तरफ से भी कर्ज मिला है पाकिस्तान को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मज़ीद IMF की तरफ से पेमेंट आने वाली है। और जो भी IMF की बड़ी सख्त शराइत थी अगरचे, और उन्होंने बड़ी सख्ती से नज़र रखी है पाकिस्तान की मईशत पर, तो IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल सही तरफ जा रही है और जो भी शराइतें वो पूरी हो रही हैं, और नज़र आ रहा है कि जो भी कर्ज़ पाकिस्तान ले रहा है वो वापस करने की पोजीशन में होगा। तो लिहाजा IMF की तरफ से अभी मज़ीद डॉलर मिलने की उम्मीद है। इस वजह से भी आप देखिए सेंटिमेंट ये है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रुपए की कदर में इजाफा होने वाला है और इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। ज़ाहिर है कि जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। यानी अगर हम रुपए की कदर बेहतर होती है, ज़ाहिर है कि रुपयों में हम देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें कमी हो जाएगी जो हमें कर्ज़ वापस करने हैं। उससे पाकिस्तान को हज़ार अरब रुपए का फ़ायदा होगा डॉलर की कीमत कम होने से।
اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، کم عرصے میں $1.2 ارب تو ٹریجری بلز میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ تجارتی خسارہ پاکستان کا کافی عرصے کے بعد 4-5 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ایک مہینہ ایسا آیا جہاں تجارتی خسارہ ختم ہی ہو گیا بلکہ سرپلس میں چلا گیا، یعنی ہم نے ڈالرز کمائے زیادہ اور خرچ کم کیے، تو یہ اکتوبر کے مہینے میں یہ ہوا کہ ہم سرپلس میں چلے گئے، تو اس سے بھی بہت زیادہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے جس کا اثر اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہو رہا ہے، اس میں میں بات کروں گا۔ اس میں آئل اور گیس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں صرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی میں بات کروں تو $2 ارب توانائی کے شعبے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ بھی نومبر کے مہینے میں 8 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے تھے، $9 ارب سے زیادہ ہو چکے تھے زر مبادلہ کے ذخائر۔ اور یہی نہیں، ایک اور خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ مہینوں تک شاید انشاءاللہ $12 ارب تک جا سکتے ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر۔ اور اسی طرح سے پاکستان کی معیشت میں جو انڈیکیٹرز ہیں اوپر کے لیول پر، ان میں بہت سی بہتری آنے کی توقع ہے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کو اگلے سال میں، یعنی یہ جو اب سال آ رہا ہے، اس میں تقریباً $10 ارب واپس کرنے ہیں۔ قرض جو لیا تھا اس میں $10 ارب واپس کرنے ہیں، اور پچھلے صرف 4 مہینے میں پاکستان تقریباً $4.5 ارب قرض اتار چکا ہے۔ $4.5 ارب قرض پاکستان نے اتارا ہے، اور $10 ارب اس سال جو آ رہا ہے، اگلا سال 2020، اس میں پاکستان کو قرض کی واپسی کرنی ہے۔ تو ہم اندازہ لگائیں اس کا کچھ پریشر آ سکتا ہے ڈالر پر اور معیشت پر۔ بہرحال ابھی جو ہمیں سمت نظر آ رہی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اور سٹاک مارکیٹ کی اب میں بات کر لیتا ہوں، تو یہ دو بہت بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں معیشت کے لیے کہ کس طرف جا رہی ہے، اور پھر سٹاک مارکیٹ کے کتنے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، انویسٹر کتنا آ رہا ہے، وہاں سے بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں۔ دنیا کی اس وقت بہترین پرفارم کرنے والی سٹاک مارکیٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج بن چکی ہے۔ اگست 2019 میں یہ 28,000 کی سطح پر تھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور اب دیکھیں چند ماہ میں 41,000 پوائنٹس کی حد یہ عبور کر چکی ہے اور دنیا کی بہترین ہے، اور 11 ماہ کی یہ بلند ترین سطح ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے، ایک بڑی ہی دلچسپ بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ جو شیئرز خرید رہے ہیں، یعنی جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے کمپنیز میں، وہ کیش کی صورت میں کر رہے ہیں۔ کیش یعنی یہ لانگ ٹرم، وہ کوئی قرضے لے کر نہیں کر رہے، تو کیش کی صورت میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ پھر پوری دنیا سے نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، تو اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ سٹاک مارکیٹ 45,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر سکتی ہے۔ 45,000 پوائنٹس کی حد بھی سٹاک ایکسچینج عبور کر سکتی ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ میں بہت تیزی آ رہی ہے، اور آئندہ بھی چند ہفتوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تیزی جاری رہے گی۔ پھر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو یہ ساری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت آ رہی ہے، اور روس کی خاص طور پہ بات دیکھیے۔ چائنا کا تو تھا ہی کہ جی چائنا سی پیک میں آ رہا ہے اور آگے آئے گی انویسٹمنٹ، وہ سب تھا، لیکن جو روس ہے پاکستان کی تاریخ میں نے 2 دن پہلے یہ خبر دی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ روس پاکستان میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں روس کی طرف سے کبھی اتنی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ تو اس سینٹیمنٹ کی وجہ سے، جو میں نے 2 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی، اس کی وجہ سے بھی سٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پیٹرول یعنی آئل اور گیس کے شعبے میں جو روس کی فارمز ہیں وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پھر سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ روس بھی ہے، چائنا بھی ہے اور امریکہ بھی، کہ تینوں ملک پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر۔ اور ابھی تازہ خبر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پچھلے کچھ عرصے میں تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلق بہتر کیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس میں تجارت کی سطح پر وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سے کبھی تاریخ میں اتنی تجارت نہیں ہوئی ہوگی جتنی ہم نے اب کرنی ہے۔ تو یہ جب سے پاکستان بنا ہے کبھی یہ نہیں ہوا، ورنہ ہم ہوتا تھا جی امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور رشیا سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ رشیا تاریخ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پاکستان میں کرنے جا رہا ہے، اور صرف آئل اور گیس کے شعبے میں نہیں، پاکستان کو طیاروں کے حوالے سے معاہدے کی امید ہے،
اس سے ہمارے پی آئی اے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پھر ریلوے کو ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی روس کے ساتھ معاہدے کی توقع ہے اور وہ ہمیں اس میں مدد فراہم کرنے جا رہا ہے روس. تو روس، امریکہ اور چین تینوں کی طرف سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں. تو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑی خبریں ہیں اور چند ماہ میں جو تجارتی خسارہ ہمارا وہ 33% کم ہوا ہے. اس وجہ سے بھی یہ دیکھ رہی ہے پوری دنیا، اس کے انویسٹرز اور جتنے بھی عالمی ادارے ہیں جو ریٹنگ بھی دیتے ہیں، اور آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو، یہ سب، کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھی خبریں پاکستان کے لیے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آئندہ مہینوں میں عام آدمی تک پہنچنے لگ جائیں گے. جب یہاں انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کاروبار جب چلے گا اتنی بڑی کمپنیز کا، تو یہ پھر مزید یہاں پر ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.